اللہ کے نبی نے حدیث میں آپ نے فرمایا، کہا درہم الربا یأکل الرجل وهو یعلم اشد من 36 زینہ، جو انسان 1 روپیہ بھی سنگے کے ذریعے سود کے ذریعے کھاتا ہے 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں زانیوں کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا، گناہ ہے، صحیح بات ہے، 1 مرتبہ زنا کرنے والے کو تم نے اتنا حقیر سمجھا، اور سمجھنا بھی چاہیے کہ وہ انسان 30 پر 6 مرتبہ زنا کر رہا ہے، اس کی عزت کیوں ہو رہی ہے، اس کی آؤ بھگت کیوں ہو رہی ہے، اس کے ساتھ تعلقات کیوں ہو رہے ہیں، اس کی دعوتوں میں کیوں شریک ہو رہے ہیں، اس کا سپورٹ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، کہا الربا 30 والربا 70 بابا، کہا کہ ایک سود کھانے والا انسان، سود میں ملوث ہونے والا انسان، یا سنگے میں ملوث ہونے والی عورتیں، یہ وہ عورتیں ہیں 70 قسم کے گناہ کر رہی ہیں، اور 70 بھی اتنے بڑے بھیانک گناہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 70 میں سے سب سے ہلکا گناہ، سب سے چھوٹا گناہ اینکح الرجل امہ، وہ بے شرم انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، اپنی ماں کے ساتھ مکالہ کر رہا، اتنا بڑا گناہ کہا اسے۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے پیدا کیا۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ نساء کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو پار کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے ایک بڑی مدت تک جہنم میں داخل کرتا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور بڑے بڑے رسوا کن عذابات سے دوچار کرتا ہے۔ حضرات، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، اللہ اس کے رسول کی حق میں غلطیاں اور گناہ جو بھی انسان کرتا ہے، چاہے وہ گناہ بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں، گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن گناہ گناہ ہوتا ہے، نافرمانی نافرمانی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ گناہ کرتے ہوئے گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے مت دیکھو، بلکہ گناہ کرتے ہوئے یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو، کس کے حق میں غلطی کر رہے ہو، کیونکہ اللہ نے چھوٹے گناہوں کے لیے بھی سزا مقرر کی ہے، بڑے گناہوں کے لیے بھی سزائیں مقرر کر رکھی ہے۔ تو کہا چھوٹے ہو کہ بڑے گناہ، ہر گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ کہا کہ تم چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ تمہارے نام اعمال میں
ہر چھوٹا گناہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چھوٹا گناہ بھی درج ہو رہا ہے۔ اور اسی کے مطابق سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے کہا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ جب اللہ رب العالمین انسان کے سامنے اس کے نام اعمال کھول کر رکھے گا، ایک ایک گناہ کا اس میں ذکر ہوگا اور ایک ایک گناہ اس میں لکھا جائے گا۔ بندہ کہے گا ہے میرے اوپر ہلاکت، یہ کیا ہوا ہے؟ نہ اس میں ایک کبیرہ گناہ چھوڑا گیا ہے اور نہ اس میں ایک صغیرہ گناہ چھوڑا گیا ہے۔ ہر گناہ جو میں نے دنیا میں کیا وہ سارے گناہوں کی فہرست میرے سامنے موجود ہے۔ انسان اپنے آپ کو افسوس کرے گا، اپنے آپ پر ہلاکت محسوس کرے گا۔ تو اس لیے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ہر گناہ سے بچنا ایک مومن کی صفت ہوتی ہے۔ لیکن معاشرے میں کچھ ایسے گناہ ہیں جبکہ وہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم نے اس کو چھوٹا سمجھ کر رکھا ہے، یا تو ہم نے کبھی اسے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ ہم وہ گناہ نہیں ہے یا گناہ چھوٹا ہے سمجھ کر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں، شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ بڑے بڑے ہلاکت والے گناہ ہیں۔ اس لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام سے بعد میں آنے والے تابعین حضرات سے کہتے ہیں واللہ انکم لتعملون اعمالا، اللہ کی قسم تم ایسے ایسے گناہ کر رہے ہو، وہ گناہ تمہاری نظر میں ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تمہاری نظر میں وہ بال سے باریک ہیں۔ اللہ کی قسم تم ایسے گناہ کر رہے ہو، تمہاری نظر میں وہ بال سے باریک ہے۔ کنا نعد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، جبکہ وہ گناہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم بڑے بڑے ہلاک اور برباد ہونے والے گناہ سمجھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہا ایک مومن کی سوچ اور ایک فاسق فاجر کی سوچ کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ان المؤمن یرا ذنوبہ، ایک مومن چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، وہ کرتے ہوئے یہ سوچتا ہے اور یہ دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، گویا کہ اس بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑ پر ایک بڑی سی بڑی چٹان ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ سے وہ پتھر گر کر میرے جسم پر پڑنے والا ہے، میرے اوپر پڑنے والا ہے، جس کی زد میں آن کی آگ میں تباہ ہو سکتا ہوں۔ ایک مومن گناہ کرتے ہی ایسے ہی محسوس کرتا ہے۔ وہ اما الفاجر، رہا فاجر، وہ گناہ کو ایسے کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ ایسے آسانی کے ساتھ کرتا ہے کذباب مر علی انفہ، گویا ایک مکھی ہے جو اس کے ناک پر بیٹھی ہوئی ہے، وہ ہاتھ کے اشارے سے کرتا ہے تو وہ مکھی اڑ کر چلے جاتی ہے۔ یعنی ایک مومن گناہ جب کرتا ہے اور مومن کے سامنے جب گناہ کا موقع ہوتا ہے، وہ کرنے سے پہلے اتنا ڈرتا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک فاجر اور ایک نافرمان انسان بڑے سے بڑے گناہ کرتا ہے تو اتنا ہلکے میں لے کر کرتا ہے اور اتنا آسان سمجھ کر کرتا ہے، گویا کہ مکھی ہے، مکھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے وزن کے معاملے میں، مکھی کوئی وزنی چیز نہیں ہے، جب چاہے اڑتی ہے اور جب چاہے جہاں بیٹھتی ہے وہ اپنے مرضی کی مالک ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بڑے ہو یا چھوٹے ہو، ہر گناہ سے بچنا ایک مومن کی صفت رہی ہے اور ایک مومن کا لازمی حصہ رہا ہے۔
तुम गुनाहों को छोटे गुनाहों को छोटा समझकर मत करो, इसलिए कि बहुत सारे सगीरा गुनाह करते 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 वो सगीरा गुनाह भी कबीरा गुनाहों में तब्दील हो जाते हैं, वो बड़े बड़े गुनाह बन जाते हैं। देखने के लिए वो छोटे गुनाह होंगे, अल्लाह की नजर में वो बहुत बड़े गुनाह है। आज के खुतबे में मैं कुछ ऐसे गुनाहों का जिक्र करूंगा, वो गुनाह का ताल्लुक या तो हमने उसको छोटा समझ कर रखा है या तो हमने उसे गुनाह ही नहीं समझा है, और माशरे में बड़े आम के साथ वो गुनाह होते हैं, लोग ना उसे गुनाह समझते हैं, देखने वाला भी गुनाह नहीं समझता, सुनने वाला भी गुनाह नहीं समझता, करने वाला भी गुनाह नहीं समझता, और उस गुनाह को करते हुए लोग अब देखते तो तब भी उसे गुनाह नहीं समझते। वैसे तो गुनाहों की तहरीफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन चंद ऐसे गुनाह हमारे माशरे में जो बहुत आम हैं, बहुत आदी हो चुके हैं। पहला गुनाह जो हमने उसे गुनाह ही नहीं समझा या छोटा गुनाह समझकर आसानी के साथ करते जा रहे, वो है दीन का मजाक उड़ाना। दीन का मजाक, कभी अल्लाह का हमने मजाक उड़ा दिया, कभी नबी का हमने मजाक उड़ाया, कभी कुरान की आयतों के साथ हमने मजाक किया, कभी इबादत पर लतीफे बनाए, नमाज पर जोक्स बनाए, कुरानी आयत पर हम लतीफे बनाते हैं, कुरान की आयतों पर जोक्स बनाते हैं, इबादतों पर लतीफे होते हैं, रोजे नमाज में लतीफे बनते हैं, इफ्तार की लतीफे बनाते हैं, हज को लतीफा बनाया जाता है, कुर्बानी जैसी अजीम इबादत के मौके पर भी कुर्बानी के जानवरों का मजाक उड़ाया जाता है। और ये कौन करते हैं? ये मुसलमान करते हैं। और इतना बड़ा भयानक गुनाह है, इतना बड़ा भयानक गुनाह है, हमने इस गुनाह को बहुत मामूली समझ कर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह से आगाह करते हुए खुद कुरान ने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ताल्लुक से वही सुनाई, कहा ये आदत मुनाफिकों का शेवा है, ये आदत मुनाफिकों की सिफत रही है, ये आदत मुनाफिकों की आदत रही है। मुनाफिकीन क्या करते थे? मुसलमानों की सफों में रहते और मुसलमानों के दरमियान क्या क्या होता है वो अपने लोगों के सामने जाकर उसका मजाक उड़ाते। कुरान ने कहा वलइन सअल्तहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व रसूलिहि व आयातिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ऐ नबी, ये ऐसे मुनाफिक हैं, आप इनको पूछे ये ऐसा तुमने क्यों किया, रसूल का मजाक क्यों उड़ाया, कुरानी आयत पर लतीफे क्यों बनाए, इबादतों का मजाक क्यों उड़ाया? ये क्या कहते हैं? नख़ूद व नलअब, हमने मजाक समझकर नहीं किया, बस दिल लगी के लिए किया है, बस खेल तमाशे के लिए, जरा हंसी मजाक के तौर पर हमने किया है, हमने मजाक नहीं उड़ाया है। अल्लाह ने कहा ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम, कोई बहाना नहीं चलेगा, इसलिए कि तुम ईमान लाने के बाद फिर मुर्तद हो चुके हो, फिर काफिर हो चुके हो। गोया कि दीन का मजाक उड़ाना, कुरान का मजाक उड़ाना, दीनी तालीमात का मजाक उड़ाना और अहादीस का मजाक उड़ाना, ये गोया के शरीयत की तौहीन है और अल्लाह उसके रसूल की तौहीन है, बल्कि ईमान लाने के बाद वो कुफ्र के दायरे में चला जाता है, वो काफिर बन जाता है। दूसरा गुनाह जो हमारे माशरे में से गुनाह ही नहीं समझते, वो है कसम खाने के बाद जब कसम तोड़ी जाती है तो उसका कफ्फारा अदा नहीं करते। सबसे पहली बात, गैरुल्लाह की कसम खाना हराम है। माँ की कसम, बाप की कसम, औलाद की कसम, फला की कसम, मन हलफा बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, जिसने अल्लाह की जात को छोड़कर किसी और की कसम खाई उसने शिर्क किया। कसम खाने की जरूरत पड़े तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खा सकते हैं। और छोटी छोटी बातों पर कसम खाना, मामूली बातों पर कसम खाना, ये अच्छी सिफत नहीं है। जरूरत पड़ने पर अल्लाह की कसम खा सकते हैं। और याद रखो, ये कसम गोया कि अल्लाह के साथ एक वादा है।
اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور جو انسان اس وعدے کو توڑتا ہے اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے، اس پر غضب ہوتا ہے، اس پر لعنتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، لوگوں اپنی قسم کی لاج رکھو، اپنے قسم کو نبھاؤ، اپنے قسم پر ثابت رہو۔ قسم جو تم جس بھی چیز پر کھائی ہے اس چیز کو مکمل کرو۔ سورہ توبہ میں اللہ نے کہا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں، قسم کھا کر اللہ سے وعدہ ہوتا ہے، نظر ماننے سے، نظر کے ذریعے سے اللہ سے وعدہ ہوتا ہے، ان وعدوں کو توڑنے والے، ان وعدوں کو نبھانے والے، ان کے دل میں نفاق ہے، وہ منافق ہے وہ لوگ۔ قیامت تک اللہ رب العالمین کی دلوں کو سخت کر کے ان کو بری موت عطا کرے گا، سوء خاتمہ عطا کرے گا، اور ان کا جھوٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر نفاق ہونے کی وجہ سے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو قسم کو نبھانا چاہیے، قسم کو مکمل کرنا ہے، اور جب قسم کسی وجہ سے توڑنا پڑے، کوئی آپ نے ایسی قسم کھائی وہ نبھانے کی طاقت نہیں رہ گئی، یا قسم توڑنے کی نوبت آئی ہے، تو قسم توڑنا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ہم قسم کھاتے ہیں، کئی قسمیں کھاتے ہیں، لیکن جب توڑتے ہیں تو اس کا کفارہ ادا نہیں کرتے۔ کفارہ کیا بتایا؟ وَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، 10 فقیروں کو کھانا کھلانا، 10 محتاج کو کھانا کھلانا ہے، اور کسوتہم، یا نہیں تو 10 لوگوں کو 10 جوڑی کپڑے پہنانا، او تحریر رقبہ، یا تو ایک غلام آزاد کرنا۔ اور ظاہر سے بات ہے غلام آزاد کرنے کا تو دور نہیں ہے، کہا یہ 3 چیزیں ہیں، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ، یا تو ایک غلام آزاد کرو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو فَإِطْعَامُ کہا فَكَفَّارَتُهُ 3 أَيَّامٍ، کہا 3 روزے رکھے جائیں، 3 روزے رکھنا ہوگا اسے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی نہ کرے، اس نے قسم کی توہین کی، اور اللہ رب العالمین کی توہین کی، اور اللہ کے ساتھ اس نے مذاق کیا، اور قسم کو توڑ کر اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو اس نے توڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی مسئلے میں اپنے بھانجے سے قسم کھا لی تھی، کہا کہ آج کے بعد سے بات نہیں کروں گی بول کر، لیکن بعد وہ قسم توڑنا پڑا، ان کو توڑنا پڑا۔ 40 غلام آزاد کر کے انہوں نے اپنے قسم کو توڑا، 40 غلام آزاد کر کے انہوں نے کفارے کو ادا کیا۔ حالانکہ ایک غلام آزاد کرنا کافی تھا، لیکن انہوں نے قسم کی لاز رکھتے ہوئے اور قسم کی عظمت کو سمجھتے ہوئے 40 غلاموں کو آزاد کیا۔ تو بہرحال جب کبھی بھی ہم زندگی میں قسمیں کھاتے ہیں، ان قسمیں کو نبھانا چاہیے۔ اگر نبھانے کی طاقت نہ ہو یا اسے توڑنے کی نوبت آئے، اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا گناہ ہے یا تو ہماری نظر میں گناہ ہی نہیں ہے، وہ ہے ایک چپل پر چلنا، ایک چپل میں چلنا۔ 2 چپل پر چلنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ایک چپل پر چلتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ اس سے رسول کی نافرمانی کی۔ کہا کہ اگر ایک چپل ٹوٹا ہوا ہے، دونوں چپلوں کو ہاتھ میں لے لو، دونوں چپل کو ہاتھ میں لے لو۔ ٹھیک ہے اگر کوئی چپل یہاں ہے، ایک چپل 3-4 قدم کے آگے پڑا ہوا ہے، ایک چپل پہن کر آپ وہاں جا رہے ہیں، تب بھی ایک قدم پر اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمشی احدکم فی نعل واحد، لوگوں ایک چپل پر کبھی بھی نہ چلو، ہی مشیت الشیطان، وہ شیطان کی چال ہے، وہ شیطان چلتا ہے۔ گویا کہ کوئی بھی انسان ایک چپل پر چلتا ہے وہ شیطان کی چال چل رہا ہے، شیطان کے انداز پر چل رہا ہے۔ اور اسی طرح چھوٹے موٹے مسائل میں اللہ کے نبی نے ادب یہ بھی بتایا کہ جب انسان سوتا ہے، سوتے ہوئے کبھی بھی اونٹے بل نہیں سونا چاہیے،
پیٹ نیچے کر کر پیٹ اوپر کر کے نہیں سونا چاہیے، اوندے بل نہیں سونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اس طرح سوتا ہے اللہ اس کے رسول کا غضب نازل ہوتا ہے اس پر۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی نے مسجد میں دیکھا، مسجد میں داخل ہوئے، اوندا بل سویا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یبغضہ اللہ ورسولہ، اللہ کا غضب ہو تم پر، نبی کا غضب ہو تم پر۔ بعد ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا رجعۃ من اہل النار، یہ سونا جہنمیوں کا سونا ہے۔ کل قیامت میں اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم میں سزا دینے کے لیے بہت سارے سزائیں انسانوں کو سلا کر دیتا ہے، تو سارے جہنمی اسی انداز سے سونے والے ہیں کل قیامت کے دن، اور اسی طرح سلا کر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو سونے کے معاملے میں بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اس طرح سوتا ہے۔ ہاں کبھی انسان کسی مجبوری کے طور پر یا کبھی کسی کمزوری کی بنیاد پر، علاج کے طور پر ایسا کبھی سوتا ہے تو اسے مجبوری کے لحاظ سے جائز ہے، ورنہ ایسا انسان ہمیشہ معمول بنانے والا، ایسا انسان جو جہنمیوں کی طرح سونے والا ہے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہونے والا۔ اسی طرح ایک گناہ ایسا ہے جو ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے یا بہت ہلکے میں لے کر گناہ کرتے ہیں، وہ ہے قبلے کی طرف جھکنا۔ قبلہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اس کا ادب اور احترام کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ایسا قبلہ ہے جس کا ادب و احترام کرنا اللہ کے نبی نے اسے مسلمان ہونے کی دلیل بتائی۔ وہ مسلمان ہے، وہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو انسان ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کو قبلہ جان کر نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، سمجھو کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ ہم قبلے کا احترام کرنا چاہیے، قبلے کی عظمت کو سمجھنا چاہیے۔ قبلے کی طرف تھوکنا، قبلے کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، کبھی سفر پر جا رہے ہیں نہ ہم نے قبلے کا لحاظ کیا، تھوک رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں۔ کبھی ہم کسی سے بات چیت کرتے ہوئے کھڑے ہیں، کوئی انسان ایسے ہی تھوک رہا ہے، خاص کر وہ لوگ جو گٹکا کھاتے ہیں، حالانکہ کھانا تو غلط ہے، وہ کھاتے ہیں لیکن لوگوں کا لحاظ نہیں کرتے، دائیں بائیں نہیں دیکھتے، قبلے کا لحاظ نہیں کرتے، جہاں چاہے وہ تھوکتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث صاحب النخام من القبلة الى یوم القیامت وهي فی وجهه، جو انسان قبلے کی طرف تھوکتا ہے، چاہے وہ بلغم کا تھوک ہو، چاہے وہ لعاب کا تھوک ہو، چاہے وہ گٹکے کا تھوک ہو، جو انسان اس طرح تھوکتا ہے قبلے کی طرف، کل قیامت کے لیے اللہ وہ پورے تھوک کو جمع کر کے اس کے چہرے پر مارنے والا ہے، پورے اس کے چہرے پر اچھالنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے درمیان اچھالنے والا ہے۔ جتنا کھا کر ہم نے تھوکا ہے وہ سارا تھوک جمع ہونے والا ہے کل قیامت کے لیے۔ اب تک نہیں معلوم تھا، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب معلوم ہوا ہے، اب جو انسان تھوکتا ہے وہ سارا تھوک کل قیامت کے لیے جمع ہوگا، اور وہ سارا تھوک اللہ اس کے چہرے پر مارنے والا۔ قبلے کی عظمت ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہا ما بصقت منذ اسلم، میں نے ما بصقت عن یمینی منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی بھی سیدھے طرف نہیں تھوکا میں۔ کیوں؟ سیدھے طرف فرشتے ہوتے ہیں، اگر میں سیدھے جانب کر کے تھوکتا ہوں گویا کہ فرشتوں کو تھوکنے کے برابر ہو جائے گا۔ اسی نماز کا ادب کیا بتایا؟ اگر تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، نماز میں کچھ وسوسے آ رہے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ کہا بائیں جانب تھوکنا ہے، دائیں جانب تھوکنا نہیں، رائٹ سائڈ تھوکنا نہیں بلکہ لیفٹ سائڈ تھوکنا ہے، 3 مرتبہ تھوکنا ہے۔ اور کہا یہ وہ کب کرنا ہے؟ سنت پڑھتے ہوئے، نفل نماز پڑھتے ہوئے، فرض نماز پڑھتے ہوئے بھی تھوکنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ بظاہر وہ ہمارا لیفٹ ہے، بازو والے کا رائٹ سائڈ ہے وہ، اس لیے کہا سیدھے طرف بھی تھوکنا نہیں، اور خاص طور پر قبلے کی جانب تھوکنا نہیں۔
اور یہ قبلے کی طرف تھوکنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جو عام طور پر ہم اس عمل میں ملوث ہیں اور اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسی طرح ایک اور گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی، وہ ہے پیشاب کے خطروں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ خاص طور پر نوجوان جنہوں نے فیشن کے نام پر اتنا ٹائٹ لباس پہنا، اتنا تنگ لباس پہنا، پیشاب کے لیے بیٹھنے کی طاقت میسر نہیں، بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور جب وہ پیشاب کرتے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ یا تو کبھی وہ پیشاب اچھل کر اپنے لباس پر پڑتا ہے، یا تو کبھی چند قطرے ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ پینٹ میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عذاب القبر من البول، اکثر لوگوں کو قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ وما يعذبان كبير، کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، بہت آسان تھا بچنے کے لیے۔ وہ اس میں سے ایک وَأَمَّا الْآخَرُ لَا يَسْتَنْذِرُ مِنَ الْبَوْلِ، اس میں دوسرا گناہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے خطروں سے بچتا نہیں تھا۔ اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی بھی پیشاب کو جائے پیشاب کی پاکی مکمل حاصل کرے، اور خاص طور پر پیشاب کے قطروں سے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے، ورنہ اکثر عذاب قبر کا عذاب اسی پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عام طور پر ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ گناہ بھی نوجوانوں کے تعلق سے، وہ ہے اسبال ازار، اپنے کپڑوں کو، اپنی پیانٹ کو یا اپنی لنگی کو یا اپنے پاجامہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا، ٹخنے سے نیچے لٹکانا۔ اور یہ تکبر کی علامت کہا اللہ کے نبی نے، کہا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، اللہ ایسے انسان کی طرف نظر کرم سے دیکھتا نہیں، یہ بڑا متکبر انسان ہے جو اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ما اسفل الكعبین من الازار فهو فی النار، جو انسان اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے وہ جہنم میں جا کر رہیں گے اس کے پیر، وہ جہنم میں جلنے والے ہیں اس کے پیر۔ اور وہ حدیث مشہور ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کے ایک گناہ کو بھی معاف کرنے والا نہیں ہے، انہیں گناہوں سے پاک کرنے والا نہیں ہے، اپنی نظر رحمت سے دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ ان سے بات بھی کرنے والا نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ ہمیشہ جہنم کو جانے والے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب دیا جانے والا ہے۔ اس میں کون ہے؟ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وہ انسان اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر چلتا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا عام طور پر لوگ صرف نماز میں پابندی کرتے ہیں، بہت سارے نماز میں پابندی نہیں کرتے، اور وہ نماز میں پابندی کرتے ہیں، نماز میں پابندی اس کی کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہا، چاہے وہ نماز میں ہو چاہے وہ باہر کیوں نہ ہو۔ اور خاص طور پر اللہ کے نبی نے نماز کے تعلق سے کہا جو انسان نماز کی حالت میں اپنے کپڑوں کو نیچے لٹکا کر پڑھتا ہے نماز، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِنَ الْحِلِّ وَالْحَرَامِ، اللہ اسے ایک گناہ سے بھی نہیں بچائے گا، اللہ اس میں گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ تکبر کے انداز میں میرے سامنے کھڑے ہونے والا انسان، میری عبادت کرنے والا انسان، ایسے انسان کو میں گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ اور یہ گناہ ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں بلکہ شان سے کرتے ہیں، فخر سے کرتے ہیں، یہ گناہ گناہ ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک اور گناہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا داڑھی کاٹنا اور یہ داڑھی کو کالی مہندی لگانا، لوگوں کی نظروں میں یہ گناہ گناہ ہی نہیں رہا، اور اس کو گناہ تصور کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالق الیہود والمشرکین، لوگوں
ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کی تعلیم دیا ہوں، مشرکوں کے خلاف کرنے کی تعلیم دیا ہوں۔ اس مسئلے میں تم مشرکوں کی تائید کرتے ہو، یہودیوں کا سپورٹ کرتے ہو، مشرکوں کی تائید کرتے ہو۔ داڑھی نکالنا، شیونگ کرنا ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کئی احادیث میں داڑھی کو بڑھانے کی تعلیم دی، اگر کاٹنے کی بھی نوبت اگر ہے تو علماء نے کچھ اس بات کی اجازت دی صحابہ کے اقوال سے کہ ایک مٹھی کے بعد وہ کاٹ سکتا ہے، لیکن پوری طرح شیونگ کرنا، تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو داڑھی میں شمار کرنا، یہ تو دھوکے کی داڑھی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے سخت منع فرمایا، سخت منع فرمایا، کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ایک شرابی شراب پیتا ہے، جب تک وہ نشے میں رہتا ہے وہ گناہ ہی لکھا جائے گا۔ فرض کرو کہ اگر انسان ایک شراب پیا، 3 گھنٹے اگر اس کا نشہ رہا، مسلسل 3 گھنٹے گناہ کر رہا ہو۔ اسی طرح ایک انسان داڑھی کاٹ رہا ہے، جب تک داڑھی مکمل بڑی نہیں ہوتی تب تک وہ گناہ میں ہی ہے، چاہے وہ حج کر رہا ہو، چاہے وہ عمرہ کر رہا ہو، وہ نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کماتے جا رہا ہے۔ داڑھی نکالنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا، سخت منع فرمایا ہے۔ اور بلکہ اس حدیث کو اکثر محدثین نے یہاں تک کہا یہ عورتوں کی مشابہت ہے، جس کا چہرہ داڑھی سے خالی ہو وہ عورت کا چہرہ ہے، وہ عورت کا چہرہ ہے۔ تو اس معنی میں ہوا لعن اللہ المتشبہین من النساء، ہر مرد پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کی طرح رہتا ہے، عورتوں کی طرح چہرہ رکھتا ہے، اس لیے کہ عورت کی فطرت میں داڑھی نہیں ہے، عورت کی فطرت میں داڑھی کا نہ ہونا ہے، گویا کہ تم عورت کے نقش قدم پر چل رہے ہو، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ اور اسی طرح مونچھ کو نکالنا ہے، مونچھ کو نکالنا، مونچھ بڑھانا، اور جہاں تک کہ اس کے مونچھ ہونٹوں پر آ کر گر رہے ہیں، پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اس کو لگ کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اسے بھی سخت منع فرمایا، کہا یہ بال نکالنا چاہیے، مونچھ کو کترو اور داڑھی کو بڑھاؤ، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم۔ اور اسی طرح اسی سے جڑا ہوا کالی مہندی لگانے کا رواج، یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اسے بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا، اسے بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا، دیکھا کہ ان کی داڑھی کے بال بالکل سفید ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، اس داڑھی کو رنگ دو اور کالے رنگ سے بچو۔ سب سے پہلی بات، داڑھی کو مہندی لگانا رنگنا ضروری نہیں ہے، چاہے تو آپ کر سکتے ہیں یا چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کالی مہندی لگانا حرام ہے، منع فرمایا آپ نے، کہا کہ اگر چاہتے ہو کوئی دوسرا رنگ دو، آپ داڑھی کو پیلی بناؤ، آپ داڑھی کو لال بناؤ، دوسرا کوئی بھی کلر بناؤ، شریعت میں آپ کو روک تھام نہیں ہے، بس اس سے اجتناب کی تعلیم جو دی گئی وہ کالے رنگ سے ہے، وہ سیاہ خضاب لگانے کی وجہ سے ہے، چاہے وہ داڑھی کے بال کیوں نہ ہو، چاہے وہ سر کے بال کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یکون فی آخر الزمان یغضبون ھذا السواد، قیامت کے قریب ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ کالی مہندی لگانے میں ذرا بھی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے۔ کہا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتے، اتنا دور رکھا جائے گا ان کو، اللہ کی رحمت سے دور رکھا جائے گا، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا ایسے انسانوں کو۔ اور اسی طرح خواتین میں جو آنکھ پر جو بال ہوتے ہیں، آئی بروز ہوتے ہیں، اس کو نکالنا، یا اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ النامس والنامسات، نامس کہتے ہیں، نمس کہتے ہیں وہ بال جو چہرے پر یا ہاتھوں پر بال ہوتے ہیں، چاہے عورت ہو کہ مرد ہو، جو باریک سے بال ہوتے ہیں، نرم بال ہوتے ہیں، وہ خوبصورتی کی علامت ہوا کرتی ہے، وہ بال بھی اگر میک اپ کے طور پر آئی بروز کے بال نکالتی ہے یا چہرے کے بال نکالتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر، چہرے کے بال وہ نکال نہیں سکتی،
आईब्रोज के बाल वो निकाल नहीं सकती। हाँ, अगर कभी कभार औरत होने की हैसियत से या औरत होने के बावजूद भी गैर फिक्री तौर पर कभी उसे दाढ़ी के बाल आ जाते हैं, औरत को कभी मूंछ के बाल आ जाते हैं, ऐसे मौकों पर उसे बाल निकालने की इजाजत दी गई, चाहे उसे मुकम्मल इलाज करके या सर्जरी करके भी उस बातचीत को हमेशा वो खत्म कर सकती है, इसलिए कि वो फितरत के खिलाफ है। उसके लिए औरत के वो फितरत के खिलाफ है। इसके अलावा जो कोई वो बाल खूबसूरती के निकालती है और फैशन के तौर पर ये करती है, अल्लाह की लानत है उस औरत पर। तो ये तमाम चीजें गुनाह है, इसमें गुनाह हम नहीं समझते। और उसके बाद एक और गुनाह जो आम तौर पर देखा जाता है और ये मुआशरे में बहुत आम है, वो है सूद का लेन देन। संगे में मुलव्विस औरतें, ये इतना बड़ा भयानक गुनाह है। इस बात के लिए बात काफी है इस गुनाह को समझने के लिए कि शिर्क के बाद अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो वो सूद का गुनाह है। अब उस सूद का नाम अलग अलग है, कुछ लोग वड्डी कहते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट कहते हैं, कुछ लोग संगा कहते हैं, ये सब वही नाम है और वही काम है। सूद का लेन देन करना, सूद पर अपने मकानात तामीर करना, सूद पर सवारियां खरीदना, सूद पर दावतें होना, सूद पर शादियां होना, सूद के कर्जे के जरिए से अपनी अय्याशियां करना, इतना बड़ा भयानक गुनाह है, इतना बड़ा भयानक गुनाह है। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया, लअनल्लाहु आकिलर रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि व हुम सवा। खाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, खिलाने वाले पर भी अल्लाह की लानत, उस पर जामिन बनने वाले पर भी अल्लाह की लानत, सूद का हिसाब व किताब लिखने वाला उस पर भी अल्लाह की लानत। हम सवा, गुनाह में खाने वाला भी बराबर है, लिखने वाला भी बराबर है, जरा बराबर ही फर्क नहीं कहा गया उसे। इतना बड़ा भयानक गुनाह है। बल्कि अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ये जो लोग सूद का कर्जा लेते हैं, सूद खाते हैं, ये औरतें जो संगे में जाकर बैठती है, ये संगे की जो मजलिस है, ये कौन है? अल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन है, अल्लाह से जंग करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह से जंग करने के लिए जा रहे हैं। हिज़्बुश शैतान कहा गया उनको। ये शैतान के टोलियां हैं, शैतान के चेले हैं, शैतान के कारिंदे। इतना बड़ा गुनाह आप समझ सकते हैं। इस गुनाह के ताल्लुक से कितना बड़ा गुनाह अल्लाह ने कहा, इसको सख्त से सख्त वईदें सुनाई गई इसके ताल्लुक से, अल्लाह के नबी ने सख्त से सख्त सजाएं सुनाई गई इसके ताल्लुक से। रहमतें खत्म हो जाती हैं, बरकतें खत्म हो जाती हैं। अल्लाह के नबी ने हदीस में आपने फरमाया, कहा दिरहमुर रिबा यअकुलुर रजुल व हुवा यअलमु अशद्दु मिन सित्ततिन व सलासीना ज़ीना। जो इंसान एक रुपया भी संगे के जरिए, सूद के जरिए खाता है, 60 पर 30 पर 6 मरतबा जिना करने का गुनाह। हमारे मुआशरे में जानियों को बड़ी हिकारत की नजरों से देखा जाता, गुनाह है, सही बात है। एक मरतबा जिना करने वाले को तुमने इतना हकीर समझा, और समझना भी चाहिए ये वो इंसान है 30 पर 6 मरतबा जिना कर रहा है, इसकी इज्जत क्यों हो रही है, इसकी आवभगत क्यों हो रही है, इसके साथ ताल्लुकात क्यों हो रहे हैं, इसकी दावतों में क्यों शरीक हो रहे हैं, इसका सपोर्ट क्यों हो रहा है। हमने इसको गुनाह ही नहीं समझा, बल्कि अल्लाह के नबी ने यहां तक फरमाया, कहा अर्रिबा सलासूना व अर्रिबा सबऊना बाबा। कहा कि एक सूद खाने वाला इंसान, सूद में मुलव्विस होने वाला इंसान, या संगे में मुलव्विस होने वाली औरतें, ये वो औरतें हैं 70 किस्म के गुनाह कर रही हैं, और 70 भी इतने बड़े भयानक गुनाह है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन 70 में से सबसे हल्का गुनाह, सबसे छोटा गुनाह, अय्यन की हर रजुल उम्महु, वो बेशरम इंसान अपनी माँ के साथ जिना कर रहा, अपनी माँ के साथ मुकाला कर रहा, इतना बड़ा गुनाह कहा उसे। कितनी औरतें संगीत में मुलव्विस हैं। अल्लाह के नबी ने, बल्कि कुरान की आयत आप देखिए, इस आयत की रोशनी में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो सूद खाते हैं, जो संगे में मुलव्विस औरतें हैं, इनको एक मर्तबा समझाया जाए, इनको एक मर्तबा समझाया जाए, तौबा की तालीम दी जाए। अगर नहीं करते, सबके सामने खड़े होकर गर्दन से, तलवार से गर्दन की उड़ा दी जाए, कत्ल कर दिया जाए।
ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ظہر الربا والزنا احلوا قومهم بعذاب اللہ. یہ ایسے بدتمیز لوگ ہیں یا ایسے بڑے شر والے لوگ ہیں، ان کا وجود دوسروں کے لیے تکلیف ہوتا ہے. اللہ کے عذابات انہی لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں. اللہ کے عذابات انہی لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں. یہ زلزلے، یہ قحط سالیاں، یہ طوفان، یہ طرح طرح کے عذابات، اس کا سبب کون ہے؟ یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، یہ سنگے ملوث عورتیں ہیں، اور یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، اور سود کا تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. ان کے وجہ سے عذابات آتے ہیں، اس لیے کو پہلے ہٹا دیا جائے. سود کا اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اسے بچنے کی تعلیم دی گئی. سود کا 1 روپیہ بھی کھانا، سود سے تعلق رکھنا اتنا بڑا بھیانک گناہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو زانیوں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں، لیکن ہمارے سامنے وہ گناہ ہی نہیں ہے. ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور گناہ بھی ہے تو ایسے ہی ہلکے میں لے کر رہے ہیں. یاد رکھو، سود کی کبھی تائید نہیں ہوگی، سود خوروں کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی، سود خوروں کے ساتھ کبھی سپورٹ نہیں ہو سکتا، سود خوروں کی دعوت میں نہیں جا سکتے. حرام کی دعوتیں ہوتی ہیں، سود کے پیسوں میں ولیمہ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ فلاں ولیمہ ہو رہا وہ سود کے پیسوں میں ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے یہ جو عقیقہ ہو رہا وہ سود کے پیسوں میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ولیمہ سنت ہے، عقیقہ سنت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے پیسہ لائے وہاں سے کھا لو. ایسی دعوتوں میں شریک ہونا حرام، بلکہ حرام نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَشَاهِدَيْنِ، اللہ کی لعنت اس شخص پر بھی ہے. گناہ سود کھانے والا کیسا ہے ویسا کھلانے والا بھی ہے، اس کی تعریف کرنے والا بھی ہے. اور اسی طرح ایک آخری گناہ، ویسے تو بہت سارے ہیں، کہا کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ نہیں کرنا. دیکھیے ایک گناہ ہوتا ایک انسان فوراً توبہ کرتا، لیکن ایک گناہ ہو رہا تاخیر سے توبہ کرتا. 2 دن پہلے گناہ ہوا، آج جا کر توبہ کر رہا، آج گناہ ہوا 2 دن کے بعد توبہ کر رہا. یہ ڈبل گناہ ہے. گناہ کرنے کا بھی ایک گناہ ہے، معافی مانگنے کی دیری جو ہو رہی ہے وہ بھی گناہ ہے، اور سب گناہ نہیں سمجھتے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا واذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. گناہ کرنے والا گنہگار جیسا ہے، ویسے گناہ کرنے کے بعد اس پر اڑے رہنا اور تاخیر کرنا توبہ کرنے میں وہ ڈبل گناہ ہے. اور ڈبل گناہ اگر کوئی انسان تاخیر کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے تو 2 مرتبہ معافی مانگنی پڑے گی. اے اللہ میرے فلاں گناہ کو معاف کر دے، اور اتنی تاخیر جو میں نے کیا اس کا گناہ بھی ہوا وہ بھی گناہ مجھے معاف کر دے. تو بہرحال ایسے بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے اسے معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھا ہے، جبکہ وہ ہلاک و برباد ہونے والے گناہ ہے. اللہ کی نظر میں وہ کبیرہ گناہ ہے، اور بلکہ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دینے کے برابر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہر شر سے ہمیں محفوظ عطا فرمائے، نیکیوں کے کاموں میں آگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین.